الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے تمام احباب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرو. مل کے سارے پڑھو ذرا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمت اللہ. مل کے سارے پڑھو، ہاں کوئی زبان خاموش نہ رہے، ودین سوٹ ہوئے، سارے ذرا پڑھو ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. مل گیا کھو دینا. ٹوٹے دلوں کے سہارے. اچھا جیدہ تے یقین ہے نا کہ واقعی ساڑھے نبی ساڑھے سہارا ہیں نے، او ضرور مل کے آکھو. سارا شعر میں پڑھاں گا، تسی اپنے آقا دا نام مل کے لینا ہے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد، ہیں بیچاروں کے. اور مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث
نہ سمجھو کیوں وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ پیارے محمد ہجے بھی کئی بندے منہ اینج لب کوٹ کے بیٹھے ہوئے نے مل کیا کھو وارث ہے میرے وہ اور قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں جیدہ عقیدہ اسی قیامت دل دن میں اپنے آقا دے نعرے مارنے نے ہاتھ چوک کے ذرا ایک باری آنکھو لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں اے صبح مدینہ میں قربان تیرے اے صبح مدینہ میں قربان تیرے نظر آئیں تیرے نظارے محمد نظر آئیں تیرے نظارے محمد بیچاروں کے چارے اور شبیر کی بس یہی آرزو ہے شبیر کی بس یہی آرزو ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرات دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد مجاہد اہل سنت استاذ العلماء فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ مفتی فدا رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ مبشر حسین صاحب نقشبندی دیگر مقتدر محتشم سامعین حضرات آج دی خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی سحاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا مہانہ محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا جناب محمد طاہر رزاق ڈھلو صاحب جناب ملک محمد یاسین صاحب ملک احمد صاحب دیگر انہ دنال دوست جتنے بھی تعاون کرنے والے اللہ تعالیٰ سب دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے
جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے اس محفل پاک حاضر ہوئے نے، اللہ کریم سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زلف دتا دا صدقہ اللہ بیماران و صحت و تندرستی عطا فرمائے، مقروضان و قرضیاں تو رہائی عطا فرمائے، بے روزگاران و رزق حلال عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی 26ویں پارے دی سورہ فتح اس دی آیت نمبر 29 دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دی بارگاہ وچ قبلہ مفتی صاحب بھی دعا ہے کہ اللہ ساڑی عوام نو اچھی بولن دی بھی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دی طرفوں دیکھو ہوا دا بھی کتنا خوبصورت ٹھنڈا ٹھنڈا نظام ہو گیا، کہ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنے یا اللہ ہون اینی رہن دیں۔ سبحان اللہ، پیار دے نال ذرا فرماؤ ایک باری۔ گرامی قدر حضرات، لیکن ایک میں بات عرض کراں، اگر معاملہ ہوا دا کچھ مزید ود ہے تے نسنا نہیں اندر بھی ہے جگہ، کی خیال ہے بھائی؟ انشاءاللہ باقی پروگرام پھر اندر ہو جائے گا، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ دے کارج کہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، انشاءاللہ محفل پاک ہوئے گی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے، ماشاءاللہ بولیے ذرا سارے ایک باری، محمد اللہ کے سارے جدہ یقین ہے نا بھئی واقعی گل ٹھیک پیان ہے، وہ ذرا ایک باری مل کے کہہ دیو، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں آج جڑی گفتگو کرنی ہے نا جی، وہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسم مقدس محمد تے کرنی ہے۔ سرکار دا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محمد قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دا اے نام پاک لفظ محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر 4 مقامات تے درج فرمایا ہے۔ کتنے مقامات تے؟ بولیے ذرا کتنے مقامات تے؟ 4 مقامات تے لفظ محمد کی ہے جی، لفظ محمد 4 مقامات تے قرآن مجید اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ پہلا مقام سننا، میں جناب دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھاں گا تے تسی جاگ دے ہوئے بندے والی ایک باری سبحان اللہ کھنی ہے، این جاگ کے جو کچھ بندے تے آج ڈرے جا مسئول رہے بالکل چپ بیٹھے، سرکار دے نام آقا کریم دے نام دا آج وظیفہ کرنا ہے۔ حضور دا اسم مبارک محمد کی ہے جی، بس سارے بولو ذرا کی ہے؟ محمد کی، محمد میم ہا میم اور دال، محمد۔ قرآن پاک کتنے مقامات تے آیا جی لفظ محمد؟ ماشاءاللہ پھر ذرا بولیے کتنے مقامات تے آیا؟ 4 مقامات تے۔ آؤ میں جناب دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا اور دیکھنے کس کس مقام تے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دا نام بیان فرمایا۔ ذرا ایک باری سبحان اللہ فرمائیے پیار دے نال۔ پہلا نمبر سورہ آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 144۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اجے بندے صرف جنہیں بیٹھے نا، صرف میرا خیال ہے 10 بندیاں سبحان اللہ کی، باقی ویندے پہنے بھئی ان سبحان اللہ آکھنی کس انداز دے۔
سارے آنکھوں در ایک بری پھر محبت نہ بولیے در ایک بری اللہ کریم نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ پہلا مقام اللہ کریم فرماندہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ دوسرا مقام سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 40 اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ دو مقام قرآن دا تیسرا مقام احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد تین مقام قرآن دے ہو گئے چوتھا مقام قرآن مجید دا اللہ کریم سورہ فتح 26واں پارہ آیت نمبر 29 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مقام دے ہوتے احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس میں گرامی درج فرمایا گرامی قدر حضرات میرے تے تھوڑے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اس میں گرامی جناب محمد حضرت علامہ امام سہیلی رحمت اللہ تعالی یہ شرح کر دیا سیرت ابن حشام دی روز العنف دی اندر لکھ دینے آپ فرمان دینے کملی والے آقا دا اسم گرامی محمد فرمان دینے حمد تو مشتاق کی دا معنی ہے فل محمد فی اللغت هو الذی یحمد حمدن بعد حمدن آمنے او لوگو محمد اس ذات نو آکھیا جاندہ ہے جدی بار 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 جدی تعریف کیتی جاندی ہوئے محمد اس ہستی نو کیا جاندہ ہے جدی بار 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 تعریف کیتی جاندی ہوئے گرامی قدر حضرات میرے تے تھوڑی کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی طرف نازل شدہ انہیں بلکہ میں نہیں کہنا حضرت علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے مواہب الدنیا شریف دی اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 درج فرمانے نے نبی کریم دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیاں نے کدو مصطفیٰ کریم دا نور مقدس میرے مشکوے مولا وچایا فرمانیاں نے رات دا ٹیمے میں ستی پیسا فرمانیاں نے خواب دے اندر کوئی آنے والا آیا ہے اس نے آکے منو آکھی ہے انہا کی حملتی بخیر العالمین یارو رود نہ مارو بڑی محنت کر کے ایک دلی تڑپ ہوندی ہے سات چک جانا ہے سات لیاں سات چک لیاں تقریر سنانی ہے تسی محنت ضائع نہ کرنا محبت دی عقیدت لے کے آئے ہو میں بھی صرف محبت دی عقیدت لے کے آندہ جے خدا دی عزت دی قسم ہے اور کوئی لالچ نہیں محبت دی عقیدت ہے اپنے آقا دا اسم مقدس جناب محمد مصطفیٰ سماعت کرنا درا حضور دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ فرمانیاں نے رات دا ٹیم میں ستیاں خواب دے اندر کوئی آنے والا آیا اس آکے میں نو آکھیا ان
لکی حملتی بخیر العالمین فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ محمدا نے آکھیا اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ انکی حملتی بخیر العالمین اے آمینہ سن لے تو جس ہستی نال حاملہ ہے او کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ بخیر العالمین اللہ تعالیٰ نے انہوں سارے جہانہ وچوں زیادہ عزت عطا فرمائی ہوئی ہے او خیر العالمین فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ محمد اے آمینہ جدوں تیرے بچے دی ولادت ہوئے تے نا رکھن دی واری ہے او دا نام کوئی ہور نہ رکھی او دا نام محمد رکھنا ہے بولیے ذرا دا نام کی رکھنا ہے سارے بولو دا نام کی رکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ سننا میرے آقا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 219 تے لکھ دینے آپ فرمان دینے عرب دے لوکاں دا رواج ہے جدو انہاں وچ کوئی بچہ پیدا ہوندا سی عربی لوگ اپنے اس بچے دا نام اپنے اباؤ اجداد وچ اگر انہاں وچ کوئی بندہ گزریا ہوندا سی اللہ اس بندے دے نام تے اپنے بچے دا نام رکھ دے سن پر جدو جناب عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا کیتا کہ جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا کہ لوگ آگئے آکے آکھن لگے اے عبد المطلب تو اپنے اس پوتے دا نام محمد کیوں رکھیا ہے ایدی وجہ کی ہے سنو جناب عبد المطلب دا جواب آپ فرمانے نے لوگو انی لارجو ان یحمدہو اہل الارض کلہم آنے لوگو میں اپنے پوتے دا نام محمد اس واسطے رکھیا ہے ایدی صورت بے کہ میرا دل گواہی دیں دے ساری کائنات میرے پتر دیاں ناتا پڑھوی ہوئی رہے ساری زمین والے میرے اس پتر دیاں تعریفاں کرنگے گرامی قدر حضرات علماء علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مواہب اللہ دنیا چ لکھیا آپ فرمانے نے قرآن و سنت دی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نامہ دی جڑی تفصیل بیان کیتی گئی او 99 میں کتنے ہولی ہولی بولو 99 علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لیکن علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب اللدنیا شریف دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے 400 نا حروف تہجی نہ لکھے نے کتنے نام بولیے کتنے نام 400 نا حروف تہجی دے نال بیان کیتے اور سنو ایک حدیث پاک میرے تے تھوڑے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی اندر حدیث پاک موجود صحیح مسلم شریف حدیث پاک موجود ہے مسند احمد ابن حنبل حدیث پاک موجود تہذیب الخصائص النبویۃ الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی دی او دے اندر حدیث پاک موجود ہے مسند ابو داؤد طیالسی اس اندر حدیث پاک موجود ہے مواہب اللدنیا حدیث پاک موجود ہے الموجم الکبیر حدیث پاک موجود ہے دلائل النبوہ بہقی دی اس اندر حدیث پاک موجود ہے الشریعہ امام آجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اس اندر حدیث پاک موجود ہے دلائل النبوہ امام اصفہانی دی اس اندر حدیث پاک موجود ہے امام بغوی دی شرح السنہ اندر حدیث پاک موجود ہے طبقات ابن سعد دی اندر علامہ باقری نے اس حدیث نے لکھیا مسند حمید
حسین دی اندر حدیث پاک موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دی اندر اے حدیث پاک موجود ہے۔ ذرا حدیث دی الفاظ سننا، ان جبیر ابن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال عليه السلام۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی اسماء، فرمانے نے نبی کریم نے فرمایا بے شک میرے بڑے نام ہیں، ان لی اسماء، فرمایا میرے بڑے سارے نام نے، انا محمد، سرکار فرمانے نے میرے نام بڑے نے، اونا نامہ جو سرکار نے خود کچھ نامہ دا ذکر فرمایا، فرمایا انا محمد، فرمایا میں محمد ہاں۔ جاگ دے ہو کہ سو گئے ہو؟ فرمایا انا محمد، فرمایا میں محمد وانا احمد، فرمایا میں احمد وانا الماہی، فرمایا میں ماہیاں۔ ایک ماہی ہے، ایک الماہی ہے، ایک ساڑھے پنجابی والا ماہی ہے، ایک الماہی ہے۔ سرکار تو پوچھیا سونے ماہی کی ہے، میرے نبی نے الماہی دا معنی بھی خود بیان فرمایا، فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا ماہی انہوں کہیں دینے جدے نال اللہ کفر نو مٹا چھڑے، فرمایا میں او ماہیاں کہ میری وجہ تو اللہ نے کفر نو مٹا چھڑیا۔ اگے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، فرمایا میں حاشر، فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم میرے قدماں وچ ساری کائنات نو کٹھیاں فرما چھڑے گا، فرمایا میرے قدماں دی اندر اللہ ساری کائنات نو کٹھیاں کرے گا، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا میں عاقباں، کی فرمایا میں عاقب، سرکار نے عاقب دا معنی بھی خود بیان فرمایا، فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا عاقب اس ہستی نو آکھیا جاندہ ہے جدے تو بعد کائنات وچ نبی کوئی نہ آنا ہوئے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی نام بیان فرمائے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، فنا فی الرسول، گدائے اولاد بطول، سید المناظرین، سید المتکلمین، مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جدو اس حدیث پاک نو پڑھیا، پڑھ کے اندھنے سونے لج پالا سمجھ نہیں ہوندی، میں تھانو کیڑا نا لے کی آواز مارا، آقا تھانو محمد آکھاں، تھانو حامد آکھاں، تھانو محمود آکھاں، سونے تھانو قاسم آکھاں، آقا کیڑا کیڑا نا لے کے تھانو آواز مارا، آپ نے سونے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سربری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سربری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل
گلے زیبا کہوں تجھے بہاگے بہاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں میں حاشر بھی ہاں میں ماہی بھی ہاں تے میں عاقب بھی ہاں اللہ سبحان اللہ بولیے ذرا سارے ایک باری مل کے گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم مقدس محمد سبا کو ہاں بولیے ذرا سارے بولو ذرا اجے تے میں تقریر شروع کی تھی ہے اجے تے 2 گھنٹے لگنے نے میں اپنے آقا دے نا دے بارے چ دسنا ہے کہ اللہ نے میرے نبی دا نا جڑا لفظ محمد رکھے ہے ایک کڑیاں کشانہ والا ہے سارے جا کے آکھو سبحان اللہ سنیے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ آپ نے زرقانی شریف مواہب الدنیا دی شرح دے اندر امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال ہے توڑا حدیث پاک تے قرآن سننے والا ذوق کدھر موقع تے نہیں گیا اب میں نے تساں اس لینے لا کے کدھر آپ بھول گیا وہ جی توجہ ہے سارے ہیں دی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی آپ فرماندے نے نبیان دے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا بسمی کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ او کما قال علیہ السلام میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے گھر بچہ ہوئے تے او اپنے بچے دا نام محمد رکھے جدے گھر بچہ ہوئے فرمایا او اپنے بچے دا نام محمد رکھے کس واسطے فرمایا حبا لی فرمایا میرے نال محبت کر دیا ہوئے میرے نال محبت کر دیا ہوئے اپنے پتر دا نام محمد رکھے فرمایا وَتَبُرُّكَن توجہ ہے سارے فرمایا میری محبت دے اندر اور اس نام تو تبرک لیں دیا ہویا اپنے پتر دا نام محمد رکھے فرمایا کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ فرمایا جڑا اپنے پتر دا نام محمد رکھے میری محبت دی وجہ تو کہ نہ تو برکت حاصل کرنے واسطے فرمایا او بندہ تے جڑا او دا پتر جدا نام نے محمد رکھے فرمایا کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ فرمایا نا رکھن والا کہ جدا نا رکھیا گیا ہے دوویں جنت وچ جان گے ہائے ہائے فرمایا دوویں جنت وچ جان گے دوویں جنت وچ جان گے آؤ سنو ایک اور حدیث مبارکہ سیرت حلبیہ دے اندر امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک نو بیان کیتا آپ نے اس روایت نو لکھیا اور اس حدیث پاک دے راوی نواسہ رسول سیدنا امام حسین بن مولا علی شیر خدا نے سیدنا امام حسین فرمانے نے میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دی بیوی حاملہ ہوئے اے بڑا بڑا ایک وظیفہ بھی جائے امام حسین بیان فرما دے فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جس بندے دی بیوی حاملہ ہوئے
فرمایا او بندہ اپنی بیوی دے کول بیٹھ کے اپنا ہاتھ انج بیوی دے پیٹ تے رکھ کے آکھے یا اللہ اس پیٹ دے اندر جیڑی بھی چیز ہے بچی ہے یا بچہ ہے یا اللہ اے دے اندر جیڑا بچہ ہے یا اللہ اگر تو اونو بچہ بنا کے بیٹا بنا کے منو عطا کریں یا اللہ میں او دا نام محمد رکھاں گا میرے نبی نے فرمایا اگرچہ او دے شکم چ بچی ہوئے گی لیکن جدوں او بندہ انج آکھے گا انج آکھن دی وجہ تو اللہ اس بچی نو بھی بچے وچ تبدیل فرما چھڑے گا فرمایا اللہ نو بچہ ہی عطا کرے گا راوی جڑے اس حدیث نو بیان کر دینے فرماندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میں 7 مرتبہ تجربہ کیتا 7 مرتبہ راوی آندے نے میں تجربہ کیتا آندے نے 7 مرتبہ ہی میں انجا کیا یا اللہ اے پیٹ وچ جڑی چیز اگر بچہ ہوے تے یا اللہ میں ایدا نام محمد رکھاں گا آندے نے 7 باری میں عمل کیتا ہے اللہ نے 7 باری مینوں پتر ہی عطا فرمائے نے دل والا بول کے اندر دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ملے کیا کھولرا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام سنو حدیث پاک علامہ حلبی نے لکھیا فرمانے نے جس گھر دے اندر محمد نا دا بچہ ہوئے جس گھر دے اندر محمد نا دا بچہ ہوئے فرمانے نے اللہ کریم اس گھر دے اتے اپنے فرشتیاں دا پیرا مقرر فرما چھڑ دا ہے فرشتیاں دا پیرا اللہ کریم اس گھر تے لا چھڑ دے یارا پھر میں کیوں نہ آکاں اے حبیب خدا میرے پیارے نبی بے کسوں کا سہارا تیرا نام ہے اے حبیب خدا میرے پیارے نبی بولو اے حبیب خدا میرے پیارے نبی بے کسوں کا سہارا تیرا نام ہے کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا جب خدا کو بھی پیارا تیرا نام ہے گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم گرامی محمد صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک نے اندر آندہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم فرمائے گا یا محمد سبحان اللہ ایک باری آخ دیو سبحان اللہ ودی رسوٹ ہوئے اللہ آج تے انج لگ دے کہ انہوں آج نہ کوئی انج بٹھا گیا اے آپ بیٹھے ہو تسی ہلنا بھی نہیں تے بولنا بھی نہیں ہے جی پھر یہی دعا کرے یا اللہ چنگی بنا کے گرمی میں پا ہے جی نہیں اینج نہیں سرکار دا نا تے نا دی برکات بندہ سن کے بالکل سننی نہ ہو جائے جاگ کیا خود رکھ پری سبحان اللہ بندے نے قیامت دا دن ہوئے آج تے 2 دیگاں پکیاں نہیں ماشاءاللہ لنگر سی تسی لنگ دے آئے ہو تو ویک کہے ہوئے لنگر سی بھی پک دا پیاس باری ہے جی پچھلی باری اعلان کیتا سی بھی اگلے
پروگرام تے انشاءاللہ لنگر شریف ہوئے گا تو الحمدللہ لنگر شریف پکدا پیا تو لہذا اے لنگر شریف دے آن دی خوشی جی ایک باری سبحان اللہ کو ذرا اللہ اکبر سنیے فرمانے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا یا محمد کی فرمائے گا یا محمد فرمایا جدو یا محمد دی ندا آئے گی معاشر دے میدان جننے محمد نا دے بندے ہون گے سارے کھڑے ہو جان گے آئے ہائے ہائے بولیے بولیے ذرا سبحان اللہ جننے محمد نا دے بندے ہون گے علامہ مبشر صاحب سارے کھڑے ہو جان گے اللہ فرمائے گا توانوں تے آواز نہیں دیتی میں تے اپنے یار نو آواز دیتی ہے آکھن گے یا اللہ سانو نہیں پتا تو تے یا محمد آکھے اساں کیا شاید اللہ نے سانو آواز دیتی ہے اللہ فرمائے گا او سارے محمد نا والے ہو جاؤ آج دے دن میں یار دے نا دے صدقے جو سارے نو جنت عطا فرما چھڑی ہے کہ میں کیوں نہ آکھاں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد جے تو ایک باری اور لنگیا نا تے میرا آگے ایکسیڈنٹ دلا سامنے دند بالکل بس ایویں اشارہ ہی نہیں تے ہونا ہوے اور جاندے رہن تیری مہربانی تھوڑا جا پرا رہ اللہ اکبر سرکار دا ذکر سن کے دل نو سکون ملدا ہے کہ نہیں بولو تو صحیح اچھا کئی انجن جی کر دینے اللہ نے بولن واسطے سر نہیں دیتا بولن واسطے زبان دیتی ہے بول کے دسو سکون آندا ہے وہی سرکار دا ذکر کیتے ہیں جنوں سکون آندا ہے نا مل کے میرے نال آ کے یہ نام کوئی کام بگڑنے اللہ تھانو سلامت رکھے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد ایک حدیث پاک اور سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی اور اس حدیث پاک نو روایت کرنے والے مولا علی شیر خدا نے مسند الفردوس امام دالمی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک نو نقل فرمایا آپ فرمانے نے کہ سرکار نے فرمایا جدو کسے بچے دا نام محمد رکھو جدو کسے بچے دا نام محمد رکھو تے فرمایا پھر او دی عزت بھی کرو مفتی صاحب آج ایس دور نہ رکھیا ہوتا ہے محمد اوہ ممدو اور آئے نہیں توہین نہ کرو توہین نہ کرو انہوں پیار نہ کرو جناب محمد صاحب غلط سنو محمد صاحب غلط سنو پیار نہ بولا سرکار نے فرمایا جدو کسے بچے دا نام محمد رکھو کہ دی تعظیم کرو تے فرمایا جدو تسی کسے مجلس وچ بیٹھے ہو تے او محمد نا دا بندہ آ جائے فرمایا او دے اللہ نہیں ویکھنا نا اللہ ویکھنا ہے فرمایا جدو محمد نا دا بندہ آ جائے فرمایا او دے واسطے جگہ چھڑ دیو بین واسطے جگہ بنا دیو آپ نے فرمایا
برائی دی نسبت او دے وال نہ کرو تے فرمایا نہ اس بندے واسطے کوئی برائی دی بد دعا کرو دے واسطے فرمایا جدو نام محمد رکھے ہے تے پھر او دی عزت بھی کرو کی کرو بولیے کی کرو اپنے اساں اپنے پنجاب دے وچ ویکھیا بچے دا نام احمد ہوندا ہے تے اونوں آمو آمو آندے محمد نہ ہوندا ہے تے محمدو نام رکھ دیندے اے غلط ہے ایک گناہ سمجھنا میں اس چیز میں سرکار دا نام تبدیل کر کے پٹھا کر کے لینا ایک گناہ ہے ادب کی ہے اللہ اکبر تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہندے نے غزنی دا سی بادشاہ تے نام سی سلطان محمود غزنوی کی نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ او بادشاہ جدو مدینہ جاندہ سی نا مدینہ شریف تے گال وچ پانی علی مشک پا کے پانی دا چھڑکا کردہ سی مدینہ دیا گلیاں کسے بے کیا کہا جناب تسی غزنی دے بادشاہ نہیں فرمایا ہاں بادشاہ ماں تو جناب بادشاہ تے اے گال وچ پانی دی مشک پا کے تے پانی چھڑکا کر دے پہ ہو فرمایا بادشاہ غزنی وچ ساں ایتھے تے مصطفیٰ دے دردہ کمی بن کے آیا ہویا میرے پیر پائی نے شیخ الحدیث مولانا محمد علی صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام دے والدین کریمین دے ایمان دے بارے نور العینین مارکیٹ چو مل جاندی علامہ صاحب نور العینین اس دے اندر انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی وہ فرماندے نے جدو میں 1968 دے اندر حج کرنے واسطے گیا نا 1968 حج کرنے واسطے کہنے نے جدو میں گیا مکہ شریف تو بعد جدو مدینہ طیبہ آیا نا کہنے نے مدینہ شریف دے اندر میں نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان جناب سیدنا عبداللہ دی قبر تے حاضری دیتی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے اس ٹائم میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دی قبر دے کول ایک کتبہ لگا سی ایک کتبہ اس کتبے ہوتے دو جملے بڑے کمال لکھے سے ان جملے سن ادب دی گل ویکھنا اے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہنے نے او کتبہ لگا سی تے کتبہ لگا سی سلطان محمود غزنوی دی طرفوں او دے اتے کی لکھیا سی کہندہ سی اے صاحب قبر حضور دے ابا جاننا مخاطب کر کے توجہ ہے سارے ہیں دی ایمان دی سلامتی نظر ایک بری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہیے در ایمان تازہ آئے گا میں آج جدو علامہ صاحب لکھ رہے آسا نا تو میری آنکھاں چو آنسو جاری ہو گیا جملہ ایسا کمال ہے سلطان محمود غزنوی نے جڑا حضور دے ابا جان دی قبر تے کتبہ لو ہے ان تے آپ دی قبر مبارک شہید کر دیتی نا وہ تو منتقل کر دیتی کسی نے پتہ ہی نہیں آپ دے ابا جی دی ان قبر کتے اے 1968 دی گل ہے 2/70 او دو قبرہ موجود سن سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نبی کریم دے ابا جان دی قبر مقدس تے آئے آکے جڑا انہاں جملہ اتھے بولیا او کتبہ قبر تے لگا سی او دے اتے لکھیا سی اے صاحب قبر آپ کے حضور کمینہ محمود کھڑا ہے اپنے آپنوں کمینہ کہہ کے آنے نے اے صاحب قبر تو آڈی قبر دے کول ایک کمینہ جا بندہ کھلوتا ہے آندہ جناب اپنے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میری سفارش کر دینا تاکہ میری شفاعت کر دینا وجہ کی یہ اگلا جملہ بڑا کمال ہے آندھنے اے صاحب قبر اس کائنات دی اندر عبداللہ نا دے بندے تے بڑے ہونگے پر محمد کریم دا والد عبداللہ ایک تہاڈی ذات ہی ہے پوری کائنات دے اندر عبداللہ نا دیتے بڑے بڑے بندے ہونگے پر محمد کریم دا والد عبداللہ ایک تھوڑی ذات ہے اے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دے متعلق حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات نو تفسیر روح البیان وچ لکھیا فرماندے نے سلطان محمود غزنوی دا ایک غلام سی جی دا نام سی جناب ایاز آندے نے ایاز دا بیٹا سی جی دا نام سی جناب محمد رحمت اللہ
اللہ تعالیٰ لے جدوں بھی جناب سلطان محمود غزنوی ایاد دے پتر نو آواز دینے سن بڑے پیار نہ کہنے سن جناب محمد میری گل سنو جناب محمد اے کم کر کے آؤ آندھنے ایک دن ایسا ہویا جناب سلطان محمود غزنوی ایک غسل خانے میں تشریف لے گئے اوتھے جا کے وضو کرنے واتے آواز دیتی آواز دے کہ کیویں آواز دینے آندھنے پسرے ایاد را بگوید تا آب طہارت بیارد آندھنے اے ایاد دیا پترا ترا پانی تے لے کیا میں وضو کرنے جدو اتنا جملہ سنے ہیں اتنا جدو جملہ جناب ایاد کنہ دے بھی جدو آواز آئی ایاد جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی اپنے پریشان ہو گئے کہ آج تک جدو بھی میرے پتر نو آواز سلطان نے دیتی ہے اے محمد کہہ کے بلائے جناب محمد کہہ کے بلایا ہے آج میرے پتر نو آکھیا اے ایاد دیا پترا درہ پانی لے کیا بڑے پریشان ہو گئے پانی آیا جناب سلطان محمود غزنوی نے وضو فرمایا اب وضو کرنے بعد جدو حمام وچوں نکل کے باہر آئے نے سلطان محمود غزنوی دے سامنے کھڑی آئے کے جناب ایاد ہاتھ بن کے کہنے نے حضور یہ دسو آج میرے کولو کوئی غلطی ہوئی ہے یا میرے پتر نے کوئی قصور کیتا ہے سلطان محمود غزنوی حیران ہو کے کہنے نے ایاد کی کہنا چاہنا ہے سلطان محمود غزنوی دے سامنے ایاد ہاتھ بن کے آنے حضور گل لے ہوئے اے دے شک کوئی نہیں اے گل پکی ہے اے پتر تے میرا ہی ہے پر جناب تسی آج تو پہلے جدوں انہوں آواز دیتی ہے اے آندے سو اے محمد میری گل سنو اے محمد اے کم کر کے آؤ جناب آج اے محمد نہیں جی آکھیا آج جناب محمد نہیں جی آکھیا آج اے ایاد پترا کر کے آواز ماری دے جناب دی وجہ کی ہے جدو اتنا جملہ سلطان محمود غزنوی نے سنیا تے سنو جناب سلطان محمود غزنوی دا جواب کہنے لگے سلطان محمود غزنوی نے فرمایا اے ایاد گل وے وضو نہ داشتم و او محمد نام داشت مرا شرم آمد اے ایاد آج نہ کوئی تو قصور کیتا ہے نہ کوئی تیرے پتر نے غلطی کیتی ہے بس گل نہیں ہے آج میرا وضو نہیں سی تے میں بغیر وضو تیرے پتر دا نام لینا پسند نہیں کردا تیرے پتر دا نام بغیر وضو تے لینا پسند نہیں کردا وجہ کی ہے لفظ محمد پر زبان من گزر وقت کے بے وضو باشم آنے یاد میں سرکار دا نام آج تک کدی بغیر وضو لے آئی نہیں کی ہویا جے تیرا پتر پر نا تے رب دے حبیب دے نال ملنا ہے نا تے رب دے حبیب دے نال ملنا ہے اے سلطان محمود غزنوی جنہیں حضور دے نام دی تعظیم کی تھی کچھ سال پہلے 1000 سال بعد او سلطان محمود غزنوی دے وصال تو 1000 سال بعد جدو غزنی دے اندر شدید قسم دا زلزلہ آیا ہے شدید قسم دا جدو زلزلہ آیا قبرہ پھٹ گئیاں اس زلزلے دے اندر سلطان محمود غزنوی دی قبر بھی پھٹی تے ساری دنیا نے دیکھیا ہے 1000 سال گزرنے تو بعد سلطان محمود غزنوی دا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے جسم بھی میلا نہیں ہویا مصطفیٰ دے نام دی جنہیں تعظیم کی تھی حضور دے نام دی تعظیم جنہیں کی تھی کفن بھی میلا نہیں ہویا تے بدن بھی میلا نہیں ہویا ایسے بات اسی آنے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا بولو ذرا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا میرے کریم آقا دا نام بڑیاں شانہ والا ہے علامہ نبھانی نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی علامہ نبھانی میں آج بھی انہوں نے کچھ کتاباں خرید کے لے مارکیٹ جو آج بھی کچھ بیروتی کتاباں اصل بیروتی نہیں چھپی علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ انہاں لکھیا فرماندے نے ایک بی بی ساری زندگی دا معمول سی مانجا مار دیاں بھی نبی دا ذکر کر دیئے اے نہیں سارے بولو ذرا سبحان اللہ پانی دا گلاس
پڑھیا تے تاوی سرکار دا نام، لیٹن لگیاں بھی سرکار دا نام، چکی چلان لگیاں بھی سرکار دا نام، سرکار دا نام لیں دیاں ذکر مصطفیٰ کر دیاں آقا دا نام لیں دیاں مائی دا وصال ہو گیا، مائی فوت ہو گئی، گھر والیاں نے غسل کپن دیتا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا، دن گزریا جدو رات پئی، خاندان دے کسے بندے نو کھاں بچ مائی ملی، اس بندے نے پوچھیا ماسی سنا کی بنیا ہے؟ انہیں کیا کی بننا ہے؟ موجاں لگیاں نے، موجاں لگیاں نے کیا بی بی؟ ماسی گل سن، اساں سنے قبر دا معاملہ بڑا ڈاڈا معاملہ ہوندے، قبر وچ فرشتے ہوندے نے جنہاں دیاں شکلاں بڑیاں ڈراؤنیاں ہوندیاں نے، بندہ تے انہاں دیاں شکلاں ویکھ کے ڈر جاندا ہے، تو سنا آدھی مینوں نہیں پتا، انہیں آکھیا مائی سنا تے صحیح قبر وچ تیرے نال کی بنیا ہے؟ انہیں آکھیا کی پوچھ دیو؟ اینا پتہ ہے قبر دے اندر کوئی دو بندے آئے نے، شکلاں بڑیاں عجیب جیاں سن، انہاں کیا اس بندے کیا ماسی پھر آندھی ہے کی پوچھنے کینوں تے پتہ میری زندگی دا معمول سی، کہدوں بھی کوئی اوکھا بیلا آندا ہے میں سرکار نو یاد کر دی ساں تے اوکھا بیلا لنگ جاندا سی، جدوں قبر دے اندر او آئے نے انہاں آکھیا کہ من ربک، کہ میں اکھاں کھول لیاں سار اپنے مصطفیٰ دا نام لے آئے، اودوں دے او گئے نے پرت کے حجے تک او آئے ہی کوئی نہیں، پرت کے حجے تک او آئے ہی نہیں، اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اسم مقدس دی عظمت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نام پاک دی عظمت دے شان ہے، آؤ سنو ایک حدیث پاک جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا، اے حدیث پاک حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر در منصور جسنو لکھیا، تفسیر عزیزی دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھیا، تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی نے نقل فرمایا، تبیان القرآن دے اندر علامہ سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھیا، اس تو بعد تفسیر سالبی دے اندر امام سالبی نے اسنو نقل فرمایا، روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھیا، تفسیر سمرقندی دے اندر فقی ابو اللہ سمرقندی نے بیان کیتا، تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی نے لکھیا، تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھیا، تاریخ مدینہ دمشق دے اندر امام ابن عساکر نے اسنو لکھیا، مستدرک علی الصحیحین دے اندر حضرت علامہ امام حاکم نے شاپوری نے لکھیا، البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا، معارج النبوت دے اندر علامہ کاشفی نے لکھیا، شفاء السقام دے اندر علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے اسنو لکھیا، مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی نے لکھیا، مصباح الظلام دے اندر علامہ مراکشی رحمت اللہ نے لکھیا، نصر الطیب دے اندر مفت مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھیا، فضائل عمال دے اندر دیوبندیاں دا عالم مولوی محمد زکریا سہارنپوری نے اس روایت نے لکھیا، خصائص کبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اسنو لکھیا، حلیات الاولیاء دے اندر امام بہقی نے نقل فرمایا، دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی نے اسنو لکھیا، شرح صحیح مسلم دے اندر علامہ سعیدی نے لکھیا، کتاب الوسیلہ دے اندر امام ابن ابی تیمیہ نے نقل کیتا، موجم الصغیر دے اندر امام تبرانی نے لکھیا، موجم الاوسط دے اندر امام تبرانی نے لکھیا، جامع الاحادیث دے اندر علامہ سیوطی نے لکھیا، موجم الکبیر دے اندر امام تبرانی نے اسنو نقل فرمایا، مسند ابو یعلا دے اندر امام ابو یعلا نے نقل فرمایا، مسند الفردوس دے اندر امام دہلوی نے نقل فرمایا، جذب القلوب وچ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا، فتاوی ابن تیمیہ دے اندر اس روایت نے لکھیا، الوفا باحوال المصطفیٰ دے اندر بھی اس روایت نے لکھیا، کشف الاسرار و عدت الابرار دے اندر بھی روایت موجود، تہذیب تاریخ اندر بھی موجود، ساریاں کتاباں جو روایت کی ہے، سن میرے آقا دے نام دی عزت عظمت، ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اقترف آدم الخطیت قال یا رب
رب اسألک بحق محمد الا غفرت لی فقال اللہ سبحانہ وتعالی وکیف عرفت محمدا ولم اخلقه قال یا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعوني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك أو كما قال عليه السلام. ویسے ناراض نہ آیا جے یہ تقریر بھی مولویاں کرنی تے نعرے بھی مولوی ہی مارن تسی صرف لنگر کھا کے ہی جانا ہے کچھ چلو تھوڑا بات ہے کدی کدی مولوی دا بھی سا کڑا دینا چاہیے صبح اوش بھی ایک منٹ پھر بھی مولوی ہی مارن لگا نا اگلے کو نعرے دا جواب سنن دے او سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ او کہندے سن تواڈے کول ایک سبحان اللہ لینی ہوندی او بھی ترلے کر کے دیندے ہو تسی ہے جی کدی کدی نا نعرہ مار دینا چاہیے ذوق بھی بد ہے تو تھوڑا بہت خطیب دا بھی ساہ نکل جاتا ہے تو تھی آندے ہو مولوی بس شروع ہوئے کہ بس شروع ہی رہے مولوی بھی انسان ہوندہ یاد رکھنا مطلب تو اڑے دن کو ہوئے شاید جن نے سبحان اللہ بڑی گل واہ واہ پھر بھی دھاڑی والا ہی بولے سبحان اللہ اللہ اکبر اس نعرے نو انج کر کے پڑھ لینے ہیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے جیدہ عقیدہ تے ایمان ہے میرے نبی بڑی شان والے نے بھائی محمد بھائی صاحب ذرا اٹھ کے ایک باری کیمرہ گھماؤ دیکھو کیڑا پردہ کیڑا نیندر دے جھوٹے لے رہے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے اللہ سلامت رکھی اس زمانوں جڑی زمان میرے آقا دی نعت بھی پڑھ دیئے مل کے در آیا کھو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے سیدنا فاروق اعظم فرمانے نے نبیان دے امام فرمایا لما اقترف آدم الخطیت فرمایا جدو جناب آدم علیہ السلام تا لفظ ہوئی زمین تے تشریف لے آئے ایک روایت دے پیش نظر 300 سال تک 300 سال تک آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ ہی آسمان وال نہیں اٹھایا اکھاں بچ آنسو رو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اللہ دی بارگاہ چ دعا کردے رہے روندے رہے زاریاں کردے رہے وقت گزردا رہا 300 سال تو بعد جناب آدم علیہ السلام ایک دن کہنے نے یا رب اسألوکا بحق محمد اللہ غفرت لی آمین یا اللہ تینو محمد دا واسطہ ہی میری لغزش معاف فرما دے یا اللہ تینو محمد کریم دا واسطہ ہی مینو میری مغفرت فرما دے لغزش معاف فرما دے فقال اللہ سبحانہ وتعالی فکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ اللہ کریم نے فرمایا اے آدم اے سونیا آج نا پیا لینا ہے آنے پہ یا اللہ تینوں تیرے محمد دا واسطہ ہے میری لغزش معاف فرما دے اللہ نے فرمایا فکیف عرفت محمد ولم اخلقہ اے آدم تو محمد نو کی میں جاننا ہے ہجے تیو دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں ہجے تیو دنیا تے آئی کوئی نہیں تو کی میں جاننا ہے قالا حضرت آدم علیہ السلام عرض کردنے یا اللہ یا رب لئنکا لما خلقتنی بیدکا ونفخت فی من روحکا عرض کردنے یا اللہ کدو تو اپنے ہتھاں دے نال مینوں بنایا میرے وچ اپنی روح نو پھونکیا یا اللہ اس تو بعد رفعت الراسی یا اللہ جدو تو مینوں بنایا میرے وچ جدو روح پھونکی ہے میں اپنے سر نو چکیا ہے فرائیتو علا قوائم العرش یا اللہ کدو میں انج اپنی نگاہ چک کے ویکھیا ہے کہ یا اللہ عرش دے کنگریاں تے لکھیا ویکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے تیرے نا دے نال اے نا لکھیا بیکھیا سی فعلمت تے میں جان گیا جدوں میں تیرے نا دے نال اے نا لکھیا ہویا بیکھیا فعلمت میں جان گیا انکا لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک میں جان گیا جدا نا اللہ نے اپنے نا دے نال لکھیا ہے اے کوئی معمولی نہیں بلکہ اللہ نے ساری کائنات وچ سب تو زیادہ پیارا ہے فقال اللہ صدقت یا آدم اللہ نے فرمایا ہاں آدم سچا کھیائی بولیے ذرا سبحان اللہ اے آدم سچا کھیائی انہو لأحب الخلق الیہ ادونی بحقی فرمایا ہاں آدم سچ پیانا ہے بے شک ساری مخلوق وچ مینوں سب تو زیادہ پیارا ہے او دے نا دا وسیلہ دے کہ منگ میں عطا کراں گا منگ میں دیاں گا میرے کولو دعا کر فقد غفرت لکا اے آدم میرے یار دے نا دا وسیلہ دیتا ہی جا میں تیری مغفرت فرما چھڑی ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ اے آدم جے میں سونے نو نہ بنانا ہوں تے تینوں بھی نہ بنانا جے سونے نو نہ بنانا ہوں بولو پھر ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے بندہ جے سونے نو نہ بنانا ہوں تے پھر تینوں بھی ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے بولو ذرا ہر شے خدا نے
ہر شے خدا نے بنائی یہ سونے. تو جی آخری حدیث پاک سنا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نام دی عزت عظمت حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس نے لکھیا. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت میں نقل فرمایا. علامہ امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس روایت میں نقل فرمایا. امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس نقل فرمایا. فرماندے نے دور سی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا. اللہ دے نبی دے ناتے ایک بڑی سبحان اللہ کہتے ہو ماشاءاللہ. کلیم اللہ علیہ السلام دا دور. اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ علیہ السلام والوحی فرمائی. فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ اللہ کریم نے جناب کلیم اللہ والوحی فرمائی. فرمایا میرے کلیم یا اللہ حکم. فرمایا سونیا ذرا پنڈ تے جاؤ بستی جاؤ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا بستی وچ جاؤ اتھے ساڑھا ایک یار فوت ہو گیا تے لوکاں نے غسل بھی نہیں دیتا تے کفن بھی نہیں دیتا تے چوک کے انہوں روڑی تے سٹ دیتا ہے. تے یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا کلیم تسی یہ کرو جاؤ تے جا کے روڑی تو چکو غسل بھی دیو تے کفن بھی دیو تے دفن بھی کرو. آپ آئے پنڈ ویکھیا واقعی بندہ روڑی تے پیا. آپ نے پنڈ آلے نو پوچھیا او پنڈ آلے ہو انہوں کیوں سٹیا جے تھے؟ انہوں روڑی تے سٹ دیتا جے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ ایک روایت 100 سال دا ذکر ہے اور ایک 200 سال دا ذکر ہے. یا نبی اللہ انہوں 100 سال ہو گیا یا دوسری روایت 200 سال دا عرصہ گزر گیا گناہ کر دیں. اساں اے دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو چک کے روڑی تے سٹ دیتا ہے. ایڈا گناہگار کدی چنگا کام اس نہیں کر دیا اساں ویکھیا نہیں. اساں گناہ دی وجہ تو چک کے روڑی تے سٹ دیتا ہے. اللہ دے نبی نے انج نظر چکی آسمان. یا اللہ اے بندہ اینو تے پنڈ والے عام بندہ نیڑے نہیں لاندا تے تو اپنے کلیم نو فرما رہے ہیں اپنے نبی نو کہ جا کے نو غسل کفن دے تے دفن کر. فرمایا ہاں. فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ هَكَذَا كَانَ. فرمایا کلیم واقعی ٹھیک آنا ہے بندے پنڈالے ٹھیک آنے نے واقعی ایویں دائی سی. واقعی یہ بندہ انجی سی واقعی گناہگار سی. کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دینے پروردگار عالم یا اللہ جدو ہے گناہگار سی سیاکار سی بد کردار سی بد عمال سی تو یا اللہ پھر تو اپنے کلیم دی ڈیوٹی لا رہے ہیں کہ میں انہوں غسل دیاں کفن دیاں تے دفن کراں. یا اللہ ادھی وجہ کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم گلے وے کل ایمیں ہیں الا انہو کانا کلما نشرت تورا. فرمایا اے کلیم کلما نشرت تورات اے کلیم جدوں کدی بھی اے تورات پڑھدا سی ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ وودعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت لہ ذالک وغفرت ذنوبہ وزوجتہ سبعین حورا. فرمایا کلیم گل تیری ٹھیک ہے واقعی بندے انجی ٹھیک پہ آندے نے واقعی یہ گناہگار سی پر گلے وے کلیم کلما نشرت تورات ونظر الی اسم محمد سونیا یہ جدوں کدی تورات پڑھدا سی جدوں کدی تورات پڑھدا سی تے تورات پڑھ دیاں جتھے میرے یار دا نام محمد آ جاندا سی جدوں میرے یار دا نام محمد آندا سی قبلہ اے اس نانو چوم لیندہ سی. اے فقبلہ اے اس نو چمدہ سی وودعہ علی عینیہ چم کے مصطفیٰ دے نانو اپنیاں اکھاں تے لا لیندہ سی اپنیاں اکھاں تے لاندہ سی وصلی علیہ چم کے اکھاں
اکھاں تے لا کے اگلا کم اے کردا سی میرے یار تے درود پڑھدا سی میرے یار تے درود پڑھدا سی یا اللہ تو پھر ایدے نال کیتا کیے فرمایا کلیم پہلی گل تیرے کولوں اینو غسل دعاواں گا کفن دعاواں گا تیرے کولوں اینو دفناواں گا جدوں اینو دفن کرے گا کلیم اگلی گل سن لے اے کلیم وغفرت ذنوبہ اے کلیم میں ایدے سارے گناہ معاف کر دیتے نے فَشَفَّجَتْ ہو سَبْعِینَ حُورًا کہ اس بندے دا 70 حوراں بھی ایدے نکاح وچ دے چھڑیاں کس وجہ تو مصطفیٰ کریم دے نا دی تعظیم کر دیا ہویا اسے بات میں آنا نہ کیوں کرنا لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ بولو ذرا آخری شعر مل کیا کھو ذرا نہ کیوں کرنا میں لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی حل مشکل جس دم پکارا گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دے نام پاکج اللہ تعالیٰ نے اے عظمتاں اور برکتاں رکھیاں نے سوچو یار جی دے نام وچ رب نے ایڈیاں شفاواں رکھیاں نے اس نبی وچ آپ نبی پاک دے جسم مقدس وچ رب نے کنیاں شفاواں رکھیاں ہوں گے اس نو کتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے کننا کو بابرکت بنایا جی دے نا چنیاں برکتاں نے وہ دی ذات کتنیاں برکتاں ہوں گی گرامی قدر حضرات خوبصورت محفل پاک جدا انعقاد دوست احباب بڑی محبت اور عقیدت دنال فرمانے نے اللہ کریم انہاں دے اس جذبہ عشق رسول چ مزید برکتاں وسعتاں عطا فرمائے تے میں تواڈے کے گزارش کراں گا جڑے دوست آندے ہو ہر مہینے پتہ ہوندا ہے محفل ہوئی جتنے بندے ہوندے ہر بندہ اپنے نال ایک بندے نو لے کے آوے نا جی تے میرا خیال ہے پورا حال ساڈا فل ہو جائے اگلے باری کوشش کرو گے بھائی ہر بندہ اپنے نال ایک دو آؤ یار چلیے محفل پاک ہے سرکار دا ذکر پاک ہوئے گا اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی آدری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو کے دو شعر درود و سلام